اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 99 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اللہ رب العزت مشرکوں کی بات فرما رہے تھے، فرمایا بے شک تم وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو یہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اب ارشاد فرما رہے ہیں لو کانا اگر ہوتے یہ واقعتاً معبود، ہا اولائے یہ آلہتاً معبود، ما وردوہا تو ضرور یہ نہ داخل ہوتے جہنم میں، وکلن اور سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اگر یہ واقعتاً معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر چیخ و پکار ہوگی، وہم فیہا اور وہ اس میں لا یسمعون کچھ کسی کی بات سن نہیں سکیں گے۔ وہاں ان کی آہوں کا شور اور چیخ و پکار ہوگی اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدھے جیسی آوازیں نکالیں گے اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دھاڑیں گے، اور وہ جہنم کے جوش کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہیں سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگا دی جائیں گی تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی اس میں کوئی کسی کو دیکھ سکے گا۔ اللہم ربنا وقنا عذاب النار، اللہم ربنا وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار، اللہم ربنا وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ارشاد فرمایا انا بے شک الذین جو لوگ سبقت پہلے مقرر ہو چکی ہے، لہم ان کے لیے منا ہماری طرف سے الحسنہ بھلائی، اولئک وہی لوگ ہیں انہا ان سے مبعدون وہ دور رکھے جائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول مکرم شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش کے سردار حطیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے۔ یہ کعبہ شریف کے گرد موجود تھے، سائیڈوں پہ۔ نضر بن حارث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دے کر خاموش کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ فرما کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبعری سہمی آیا
اور اسے ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی تو وہ کہنے لگا، خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو ان سے بحث مباحثہ کرتا۔ اس پر لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ ابن زبعری یہ کہتا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ تم اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا تم پوجتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا، یہودی تو حضرت عزیر کو پوجتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، اور بنی ملی فرشتوں کو پوجتے ہیں، مطلب یہ کہ پھر تو یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرما دیا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے اور وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہودی اور عیسائی وغیرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان جوابوں کے بعد اسے دم مارنے کی مجال نہ رہی، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ در حقیقت ابن زبعری کا اعتراض انتہائی اناد اور دشمنی کی وجہ سے تھا، کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں ما تعبدون کا لفظ ہے، اور ما عربی زبان میں اس کے لیے بولا جاتا ہے جو ذویل عقول نہ ہوں۔ یہ جاننے کے باوجود اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا باطل ہے، مگر مزید بیان کے لیے اس آیت کریمہ میں وضاحت فرما دی گئی کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس آیت میں وہ تمام مؤمنین داخل ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی اور سعادت مندی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، یہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تفسیر مدارک میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ آیت کریمہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنہ یہ تلاوت فرمائے۔ میں انہی میں سے ہوں، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام کا خطاب ذیشان۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اذیت و تکلیف سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ جب مومنین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اور پھر وہ کہے گی کہ اے مومن جلدی سے گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا۔ لہٰذا ایمان والوں کو جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت کے منافی نہیں ہے، اور یہ آیت مومنین کے لیے خوشخبری کا سبب ہے۔ اب وہ لوگ جن کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی بھلائی مقرر فرما دی ہے، ان کے لیے ارشاد فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے حسیسہا کوئی آہٹ بھی، وہم اور وہ فی میں مشتہت جو خواہش کریں گے، انفسہم ان کے نفوس خالدون ہمیشہ کے لیے، اور اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کی ان کے دل میں خواہش کریں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور قیامت کے دن کی سب سے بڑی ہولناکی بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی۔ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہیں گے کہ یہ تمہارا ہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قابل عزت شخص کو پروٹوکول دینا دین کی بنیادوں پر، یہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے کہ وہ بارگاہ مصطفی میں اپنی بارگاہ سے 70,000 ملائک کی جماعت صبح کو، 70,000 ملائک کی جماعت شام کو بھیجتا ہے، جو بارگاہ مصطفی میں بادب درود و سلام کی حاضری اور نیاز پیش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے قافلہ لے کر شہر کے کناروں پر وارد ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا روز ہوگا۔ ہم نے احادیث آپ نے علماء کرام سے سنی، معصومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا
آپ جنت میں تشریف لے جائیں گی تو اللہ رب العزت کی جانب سے حوروں کا جھرمٹ ہوگا، اور پھر سارے محشر میں حکم ہوگا کہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے معصومہ کائنات کو۔ آج جتنے لوگ میدان محشر میں موجود ہیں وہ اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی نظروں کو جھکا لیں، اس لیے کہ خاتون قیامت پاک جنت میں سے جنت کی طرف گزرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح جو جنتی ہوں گے، جو اللہ رب العزت کے قرب کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے فرشتے استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ! وہ لوگ جو آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، جو اللہ کے محبوب دین اور اللہ کے محبوب کی سنت و سیرت کے احیاء کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، پھر قیامت کے روز ان کے استقبال ہوں گے، ان کی شانیں دکھائی جائیں گی، ان کے وقار کا اظہار ہوگا، اللہ رب العزت کے دیدار مجلس میں وہ موجود ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ بڑے خوبصورت الفاظ قرآن مجید کے ایمان افروز فرمایا، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اور فرشتے ملائکہ کہا ہے، ملک نہیں کہا، ایک فرشتہ نہیں کہا، سارے فرشتے کہیں ہیں۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں بھی لفظ ملائکہ استعمال کیا، یہاں بھی لفظ ملائکہ استعمال کیا، گویا کثیر تعداد میں فرشتے ہوں گے جو جنتیوں کے، اللہ کے ان خاص اور مقبولوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، جو غلامان محمد کا استقبال کر رہے ہوں گے، جو فرزندان توحید کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور ان کو پیام سنا رہے ہوں گے کہ تم وہ جو دورانیہ دنیا میں رہنے کا تھا، وہ جو دورانیہ قبر میں سونے کا تھا، وہ سارے احوال اب ختم ہو گئے، اب اللہ کی قربتوں میں آ گئے، اب وہ مقام آ گیا ہے قربت کا، جہاں سے روح بچھڑ کر مختلف عالم میں پھرتی رہی، اور اب پھر وہی روح اسی مقام پر جا کر پہنچی جس کی قربت سے دور ہوئی تھی۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، حضرت عبداللہ بن عباس پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار سور پھونکا جانا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ وقت مراد ہے جس وقت موت کو ذبح کر کے یہ ندا دی جائے گی کہ اے جہنم والو، تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارک باد دیتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا وہ دن ہے جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ قیامت کے دن جو گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے، ان خوش نصیبوں کا ذکر برکت کے لیے کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہے شہید۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصائل ہیں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 3، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے۔ نمبر 5، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اور پھر آخری بات یہ کہ بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دے دی جائیں گی، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ جو رضا الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی قیامت کے روز پرامن رہیں گے،
ان کے لیے بھی امن اور سکون ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر رکھے جائیں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے منہاج القرآن کے تمام رفقا، آپ کو مبارک ہو، آپ اس حدیث پاک کی روح سے، کوئی کہیں کا ہے، کسی کا رنگ کوئی ہے، کسی کی نسل کوئی ہے، کسی کا علاقہ کوئی ہے، آج حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے اس حدیث پاک کی روح سے آپ تمام کو بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز تفریق جغرافیائی، بلا امتیاز آپ سب کو اللہ کی محبت پر ایک کر دیا ہے۔ رسول اللہ کی محبت پر، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے ایک فیملی کی طرح رہنے پر انہوں نے آپ کی تربیت کر دی ہے۔ یہ اس حدیث پاک کی روح سے اللہ رب العزت ضرور یہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، جس امام سے مقتدی خوش ہوں گے اللہ پاک اس کو بھی روزانہ ادھر قیامت کے روز امن عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، وہ شخص جو روزانہ اذان دیتا ہے، اللہ اکبر، نمازیوں کو اللہ کے حضور بلاتا ہے۔ اور 5واں، اللہ تعالیٰ اب آقا کا حق ادا کرنے والا جو غلام ہے، اللہ رب العزت اسے بھی قیامت کے دن امن عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ بھی پریشان نہیں کرے گی، اور وہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، خوشبودار چیز کستوری اس کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور اس سے راضی ہوں۔ نمبر 2، وہ شخص جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو 5 نمازوں کی طرف اذان دے کر بلائے۔ نمبر 3، وہ غلام جو اللہ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے۔ پاک پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کی عظیم قربانیوں کے توسل سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جوڑی کی نالین کے توسل و تصدق سے ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما کر مصطفی انقلاب کے سویرے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم حسینی کردار نصیب فرمائے اور اسوہ حسینی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسباق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔